السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اصول الایمان کے درس میں شامل آن لائن اور آف لائن ہمارے مشاہدین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس انشاءاللہ العزیز ایمان کے 6 ارکان میں سے 5واں رکن ایمان بالیوم الآخر، یعنی یوم آخرت پر ایمان، اس کے ضمن میں آج یہ تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے قیامت اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بات کی، دوسرے درس میں قبر کی نعمتوں اور قبر کے عذاب سے متعلق گفتگو ہوئی، اور اب آخری مرحلے میں بعث بعد الموت پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اب موت کے بعد کی جو زندگی ہے، دوبارہ جو اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کو زندہ فرمائے گا، اس کے بعد کی جو تفصیلات ہیں، جو مراحل ہیں جن پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان کے رکن میں داخل ہے، اور جو غیبیات سے متعلق چیزیں ہیں، آج ان پر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے تو بعث بعد الموت یا موت کے بعد کی زندگی، اس عقیدے کو بیان کیا جائے گا کہ یہ عقیدہ ہے کیا، اور اس سے مقصود کیا ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کے جو مراحل آنے والے ہیں، کیونکہ صرف زندگی کو نہیں ماننا ہے، بلکہ موت کے بعد کی زندگی کے جو مراحل آنے والے ہیں، ان مراحل پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جن میں سب سے پہلا ہے حشر کا، جہاں موت کے بعد انسان جمع ہوگا ایک جگہ، ایک میدان میں، ساری کی ساری خلقت اکٹھا ہوگی، میدان محشر، تو اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اسی حوالے سے پھر میدان محشر میں جب اکٹھا ہوں گے اور پیاس کی شدت ہوگی، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کو، مومنین کو، اہل ایمان کو حوض کوثر پلائیں گے، اس حوض کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اسی طرح سے پھر شفاعت کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے میزان کا معاملہ ہے، جہاں اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد شفاعت کا معاملہ، شفاعت کے اقسام، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ شفاعت ہے کیا، اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کی قسمیں کیا ہیں، ان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر پل صراط کے حوالے سے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تو یہ پل صراط کیا ہے اور کہاں واقع ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آخری ٹھکانہ جو انسان کا بننے والا ہے موت کے بعد کی زندگی میں، جس کے لیے یہ سارے مراحل قائم کیے جائیں گے، اور وہ مرحلہ ہے جنت کا اور جہنم کا۔ یا تو جنت کی طرف جائیں گے لوگ، اور یا پھر جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو جنت اور جہنم، اور پھر جنت اور جہنم کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور ایمان جنت اور نار پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان کا کیسے مکمل ہوگا، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس پر گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ان سارے امور پر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی، اور ایمان بالیوم الآخر کے چیپٹر کو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔
آج کے درس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان پر، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعث بعد الموت پر ہماری گفتگو ہوگی، یعنی موت کے بعد دوبارہ انسان کو جو زندگی عطا کی جائے گی، اس زندگی کا جو عقیدہ ہمارا ہے اہل اسلام کا، وہ عقیدہ کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں ہم۔ تو موت کے بعد کی زندگی یہ اس دین کی اساسیات میں سے ایک اہم اساس اور بنیاد ہے، اور وہ متعدد جوانب پر مشتمل ہے۔ قرآن و سنت کے نصوص اس باب میں دلائل کے طور پر موجود ہیں واضح طور پر۔ یہاں پر انشاءاللہ العزیز جیسا کہ ذکر کیا گیا، موت کے بعد کی زندگی کے چند الگ الگ جوانب پر آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی، جس میں موت کے بعد کی زندگی کے موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت آشکار ہوگی، اور اس پر ایمان لانے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور ایک مومن پر اس حوالے سے جو چیزیں واجب ہوتی ہیں اور جو احوال اور احداث اور جو واقعات پیش آنے والے ہیں اس کے حوالے سے مومن پر کیا چیزیں واجب ہوتی ہیں، اس کا علم ہمارے پاس ہمیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے سب سے پہلے بعث، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، بعث بعد الموت، یہ لفظ قرآن و سنت کے اندر آیا ہے، تو یہ بعث کا لفظ ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ عربی زبان میں بعث کا لفظ دو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ بعث، با عین سا، البعث، تو بعث یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ دو معنی کے لیے بولا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ پہلا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ارسال۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، یعنی پھر ہم نے ان کے بعد، ان انبیاء کرام کے بعد، ان رسولوں کے بعد، پھر ہم نے کن کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے بعثنا فرمایا ہے، اس کا معنی ہے ارسلنا، یعنی ہم نے بھیجا۔ تو گویا بعث کا یہ پہلا لغوی معنی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ارسال، یعنی بھیجنا۔ اس کا دوسرا لغوی معنی آتا ہے ابھارنا، انگیخت کرنا، حرکت دینا۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں بعثت البعیر فانبعث، ای اثرتہ فثار، میں نے اسے انگیخت کیا تو وہ برانگیختہ ہو گیا، یا ہم نے اسے حرکت دی تو وہ اٹھ گیا۔ اور اسی سے مردوں کو زندہ کرنا ہے، اسی معنی سے بعث بعد الموت کی تعبیر لی گئی ہے۔ تو بعث الموتى، مردوں کو حرکت دینا، مردوں کو انگیخت کرنا، یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور ان کو ان کی قبروں سے نکالنا۔ بعث کا معنی اس دوسرے معنی سے بعث بعد الموت کے معنی کو لیا گیا، اور اس سے کیا مراد ہے کہ بعث الموتى یعنی مردوں کو بعث کرنا، یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور مردوں کو ان کی قبر سے باہر کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم ای احییناکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہاں پر بعث کا جو زندہ کرنے کا معنی ہے، یہ اسی دوسرے لغوی معنی سے لیا گیا، جس کا معنی ہوتا ہے انگیخت کرنا، حرکت دینا، حرکت میں لانا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اور شریعت میں، شرعاً بعث کا معنی ہوتا ہے هو احیاء اللہ للموتى واخراجهم من قبورهم۔ بعث کا معنی ہوتا ہے اصطلاحی معنی اللہ رب العالمین کا مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کرنا اور ان کی قبروں سے انہیں نکالنا۔ بعث کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی قبر میں مردے دفنائے گئے ہیں ان تمام کو اکٹھا فرمائے گا، اور جو مردے قبر میں لمبی مدت رہنے کی وجہ سے ان کے اعضاء سڑ گئے ہیں، گل گئے ہیں، حل ہو گئے ہیں
اور مکمل طور پر مٹی میں مل گئے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اپنی قدرت سے دوبارہ لوٹائے گا جیسے کہ وہ اس دنیا میں تھے، مکمل جسم۔ ثم یعید الارواح الیہا، پھر اللہ رب العالمین ان جسموں میں جیسے وہ تھے اس دنیا میں ویسے ان کو ٹھیک ٹھاک پورا جسم دے گا، اور پھر ان جسموں کو لوٹانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر روح دوبارہ پھونکے گا، دوبارہ روح کو لوٹائے گا، اور انہیں ہانک کر میدان محشر کی طرف لے کر جائے گا، تاکہ وہاں ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تاکہ ان کے معاملات کا فیصلہ وہاں پر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں آیت نمبر 78 اور 79 میں فرماتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں اور اپنی تخلیق کو بھول جاتے ہیں۔ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اس ذات کو کہ جس نے ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا، درا حالے کی وہ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انہیں زندہ کرے گی وہ ذات، یا انہیں زندہ کرے گا وہ اللہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ ہر تخلیق کے بارے میں جانکار ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے لکڑیاں جمع کر لو، اور پھر مجھے جمع کر لینا، اور پھر مجھے آگ دکھا دینا، آگ کے حوالے کر دینا، یہاں تک کہ جب آگ میرے گوشت کو کھا لے اور میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو ان ہڈیوں کو، بچی ہوئی ہڈیوں کو لینا، انہیں پیس دینا، اور پھر انہیں سمندر میں اڑا دینا گرمی کے دن میں۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو موت کے بعد پھر اکٹھا کیا، اس کے جلے ہوئے، ختم ہو چکے، سرما بن گئے اس کے ذرات کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا کر کے پھر جسم کی شکل عطا کی، اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھا لما فعلت، اے بندے تم نے ایسا کیا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ، تیرے خوف سے، تیری دہشت سے، تیرے سامنے پیشی کے ڈر سے۔ فغفر له، اللہ رب العالمین نے اسے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3479 پر اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث اور اس کے علاوہ اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین جسموں کو لوٹائے گا۔ کل بھی اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی گئی تھی کہ جب ہم قبر کی بات کرتے ہیں تو قبر کی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو مردے قبر میں لوٹائے جائیں گے صحیح سلامت جسم کے ساتھ، ان کو قبر میں دفنایا جائے گا، ان کو لوٹائے گا اللہ تعالیٰ، نہیں۔ قبر کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد جس حالت میں بھی وہ ہوں، چاہے اس کو جلا دیا جائے، چاہے اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے، چاہے اس کو درندے کھا لیں، چاہے کسی حادثے کا شکار ہو جائے، چاہے جہاں جس حالت میں بھی ہوگا، اس کے سارے اعضاء گرچہ تباہ ہو گئے ہوں، ویسے بھی قبر میں رکھنے کے بعد اعضاء کون سے سلامت رہنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ سال بھر، 2 سال، اس سے زیادہ، بلکہ مہینوں کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں، زمین ان کو کھا لیتی ہے، کیڑے اس کے سارے ذرات کو منتشر کر دیتے ہیں، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، زمین اس کو کھا لیتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین سب لوگوں کے جسم کو کھا لیتی ہے، سوائے شہید کے، اور سوائے انبیاء کرام کے، اور سوائے شہید کے، کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا زمین کے اوپر اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے۔
ورنہ اس کے علاوہ سارے جسموں کو وہ کھا جاتی ہے۔ تو چاہے وہ قبر میں ڈالا جائے مردہ، چاہے وہ کسی اور انجام سے دوچار ہو، حادثاتی موت ہو یا دفن کیا ہی نہ گیا ہو، بہر صورت اللہ رب العالمین ان سب کے جسم کو پہلے اکٹھا کرے گا، جسم کو صحیح انداز میں اللہ رب العالمین لوٹائے گا جیسا کہ وہ اس دنیا میں تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین روح کو لوٹائے گا۔ جیسا کہ ابھی اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے خوف سے اس بندے نے سوچا کہ اپنے جسم کو تباہ و برباد کر دے، اس کے ذرات کو بکھیر دے، ذرات بنا کر کے، سرما بنا کر کے اس نے اس کو بکھیروا دیا، ہوا کے ذرات کو، ہوا کے دوش پر اپنے جسم کے ذرات کو جلے ہوئے اور بچے جو سرما بنے ہوئے تھے ان کو بکھیر دیا، اور یہ سوچا کہ اللہ رب العالمین کے پاس اب پیشی نہیں ہوگی، اللہ کے ڈر سے اس نے ایسا کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان ذرات کو اکٹھا کر کے اس کو پھر جس جسم میں تھا وہ جسم وہ جثہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اس کی روح کو لوٹایا اور پھر اس سے سوال جواب کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا سے انسان کے مرنے کے بعد چاہے اس کے جسم کا جو بھی انجام ہو، اللہ رب العالمین جب دوبارہ زندگی عطا کرے گا تو اس جسم کو پہلے ٹھیک ٹھاک کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر روح کو لوٹایا جائے گا۔ یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے، قرآن بھی اس بات کی واضح دلیل ہے۔ قرآن کی آیت سورہ یاسین کی کہ جب بوسیدہ ہو جائیں گی ہڈیاں اور سارے گوشت پوست اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین ان کو ایسے ہی پیدا کرے گا، اور یہ عقلاً ناممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے تب ان کو پیدا کیا تھا جب وہ کچھ نہیں تھے، تو اب تو کم از کم اللہ رب العالمین نے ایک بار ان کو بنا لیا، اب تو ایک بار بنی ہوئی چیز کو دوبارہ پھر وجود دینا ہے۔ تو جو پہلا وجود ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، نقش ثانی ہمیشہ نقش اول کے مقابلے میں بہتر اور آسان ہوتا ہے، یہ منطقی اعتبار سے بھی اس چیز کو سوچا جا سکتا ہے۔ تو سورہ یاسین کی آیت اس چیز کو بتلا رہی ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکے، اس کی ذات پاک ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنت کے اندر، احادیث شریفہ کے اندر بعث کی کیفیت کا تفصیلی بیان آیا ہے کہ اللہ رب العالمین جب یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین ان سارے مردوں کو یکلخت پھر دوبارہ زندگی کیسے عطا کرے گا، اس کی تفصیل حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور وہ کیا کہ اللہ رب العالمین زمین پر بارش برسائے گا، پانی اللہ رب العالمین برسائے گا، اور اس پانی سے جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، اگ جاتی ہیں، پودے اگنے لگتے ہیں، ویسے زمین سے مردے اہل قبر والے جو ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں، وہ اگ جائیں گے جیسے گھاس پھوس پودے اگتے ہیں، زمین سے اگ کر کے وہ زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کی واضح دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی وہ روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفخہ کے درمیان 40 ہے، دو نفخہ، دو بار جو پھونک ماری جائے گی سور میں، یہ الگ الگ نفقات آپ جانتے ہیں کہ اس کی تعداد اور اس کی تفصیلات جو ہے اس کا یہ موقع نہیں، تو دو بار جو سور پھونکا جائے گا، دونوں بار کے سور پھونکنے کے درمیان کی مدت 40 ہوگی۔ راوی نے پوچھا کہ 40 کیا دن؟ کہا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ کہا 40 مہینہ؟ کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ کہا 40 سال؟ کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ یعنی وہ 40 کیا ہے اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ 40 دن، 40 مہینہ، 40 سال، دونوں سور کے درمیان پہلی بار کے سور اور دوسری بار کے سور میں وقفہ ہوگا، 40 کا وقفہ ہوگا۔ اب وہ 40 دن ہے یا مہینہ ہے یا سال ہے، اس کی تفصیل نہیں آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسائے گا، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ،
تو انسان قبروں سے ایسے اگ کھڑے ہوں گے جیسے سبزیاں زمین سے اگنے لگتی ہیں، اگ جاتی ہیں بارش کے مان بعد۔ انسان میں سے کوئی چیز نہیں بچی ہوگی مگر وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی، سوائے اس کی ایک اکلوتی ہڈی کے، الا عظما واحدا وهو عجب الذم، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، پیچھے کی ہڈی، اور اسی سے ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن پیدا کرے گا۔ اس حدیث کے اندر بعث کی کیفیت کا بیان ہوا ہے، موت کے بعد کی جو زندگی اکٹھا سب کو دی جائے گی اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قبر والے اپنی اپنی قبروں میں 40 تک باقی رہیں گے، پہلے نفخے اور دوسرے نفخے کے درمیان، اور وہ پہلا نفخہ جو عام نفخہ ہوگا، عام سور جو پھونکا جائے گا جس سے سارے ذی روح مر جائیں گے۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے ذی روح اس روئے زمین پر ہیں وہ سارے کے سارے موت کے آغوش میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن وہی ذکر کیا کہ ان دونوں سور پھونکنے کی بیچ کی مدت کیا ہوگی، اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے کہ 40۔ اب وہ 40 دن ہے یا مہینہ ہے یا سال ہے، اس کی تفصیل یہاں پر اس روایت میں نہیں آئی ہے۔ ہاں، بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ یہ جو 40 بتایا گیا اس سے مراد 40 سال کی مدت ہے، یعنی پہلی بار جو سور پھونکا جائے گا، جو عام موت طاری ہو جائے گی ساری مخلوقات پر، پہلا والا سور جس میں سب مر جائیں گے، اس سور کے بعد دوبارہ جو زندگی دی جانی ہے، بعث والا جو سور پھونکا جائے گا، اس سور میں اور پہلے سور میں 40 سال کی مدت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جب مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو آسمان سے بارش اتارے گا، اور بعض روایات میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ یہ والی جو بارش ہوگی یہ بارش عام بارش نہیں ہوگی، اس بارش میں پانی کے قطرات مرد کی منی کی شکل میں ہوں گے، جس طریقے سے مرد کا نطفہ ہوتا ہے اس شکل میں اس بارش کے قطرات ہوں گے، وہ بارش اس شکل کی ہوگی، اور اس سے سارے اہل قبور پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے اس پانی سے، جیسا ٹھیک ویسے ہی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بارش سے گھاس پھوس اور پودے اور کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں زمین سے نکلنے کے بعد۔ اس کے بعد کہ ان لوگوں کے سارے جسم ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے سوائے اس ایک ہڈی کے جس کا ذکر کیا گیا، اور یہ معاملہ عام مردوں کا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا، اس میں انبیاء کرام کے جسم داخل نہیں ہیں۔ انبیاء کرام رضوان صلوات ربی وسلام علیہم، ان کے اجسام ٹھیک ویسے ہی رہیں گے جیسے وہ اس دنیا میں تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے مٹی پر، زمین پر ان کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے وہ جیسے ان کے اجسام جیسے اس دنیا میں تھے ویسے اس وقت اٹھائے جانے کے وقت میں ہوں گے، اور ان کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو اس تفصیل سے پتہ چلا کہ بعض جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مزید تفصیلات وہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کی دلیلیں کیا ہیں قرآن و سنت کے اندر، اور عقلی اعتبار سے، یعنی نقلی اور عقلی دلائل کیا ہیں موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیلیں وافر مقدار میں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ اس مضمون کو متعدد جگہوں پر قرآن کریم کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔
سورہ لقمان میں آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، کہ تمہارا پیدا کرنا، تمہاری پیدائش اور تمہارا موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ایک نفس کے اٹھانے کی طرح ہے، ایک نفس کو زندہ کرنے کی طرح ہے۔ اللہ رب العالمین یک لخت ساری مخلوقات کو یک لخت ایسے ہی زندہ کر سکتا ہے جیسے اللہ رب العالمین کو کسی ایک نفس کو پیدا کرنا ہو۔ اللہ رب العالمین سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں نے گمان کیا کہ وہ دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہرگز ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کفار کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے تم لوگ یقینی طور پر قسم خدا کی تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، جیسے ان لوگوں نے انکار کیا ویسے تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا، جیسے تاکید کے ساتھ ان کا انکار قرآن نے ذکر کیا، انہوں نے تاکید کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب ہم مر کھپ جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، یہ بات کھوپڑی میں نہیں آنے والی۔ تو کفار نے جس شدت کے ساتھ اس کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے اسی شدت کے ساتھ اس بات کیا، کہا لتبعثن، ای واللہ لتبعثن، اللہ کی قسم ہے تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر صرف زندہ ہی نہیں کیے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور جو کرتوت تم نے کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی قسم ضرور ضرور آگاہ کیے جاؤ گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے نہایت آسان کام ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بعث بعد الموت کو یا موت کے بعد کی زندگی کو پوری تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا اس بات کیا ہے۔ احادیث کے اندر آپ آئیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے درمیان کسی کو کسی پر فوقیت نہ دو، اس لیے کہ سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب مر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ رب العالمین چاہے گا کہ وہ نہ مرے۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو میں پہلا شخص ہوں گا جو زندہ ہوں گا، یا میں ان پہلے لوگوں میں سے ہوں گا جو زندہ ہوں گے، اور جب میں زندہ ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی، تو مجھے نہیں معلوم کہ جو نفخ ساق ہوا اس سے ان کے اوپر کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا۔ تو اس سے یہ چیز واضح طور پہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین عام موت قیامت کے اندر جو پہلا سور پھونکا جائے گا جو دنیا کے کو ختم کر دے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے ساری خلقت دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت ہے صحیحین کے اندر، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں گا کہ جس سے زمین پھٹے گی، یعنی زمین پھٹنے کے بعد پہلا شخص جو زندہ ہو کر کے کھڑا ہوگا وہ میں ہوں گا۔ یہ دونوں حدیثیں روایت کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن ان کی قبروں سے، اور پھر اس کے بعد وہ ارض محشر کی طرف لے جائے جائیں گے، حشر کے میدان کی طرف انہیں لے جایا جائے گا۔ اور ان دونوں حدیثوں کے اندر جو اس سے پہلے ذکر کی گئی موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے، اور یہ دوسری روایت، ان دونوں روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ پہلے شخص ہوں گے جو دوبارہ زندگی عطا ہونے پر سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہو گئی دلیل قرآن سے اور حدیث سے۔ اب آئیے عقل سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا عقل اس کو مستبعد سمجھتی ہے
یا پھر عقل کے اعتبار سے بھی یہ چیز جائز اور درست اور قابل تسلیم ہے؟ کہتے ہیں کہ بعث ہے کیا؟ مخلوقات کو دوبارہ وجود دینا، دوبارہ پیدا کرنا۔ کسی بھی کھوپڑی والے شخص کے لیے یہ چیز ظاہر و باہر ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار بنانا دشوار ہوتا ہے۔ دوبارہ اس کو اگر بنانے کو کہہ دیا جائے تو وہ پہلی بار بنانے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عقلی دلیل کے طور پر جب بعث کا تذکرہ کیا تو عقلی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو لوٹانا اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی اگر تم کو نہیں ماننا ہے تو تم نہ مانتے اپنی پہلی پیدائش کو۔ جب تم پہلی بار اس دنیا میں وجود دے دیے گئے تو تمہاری کھوپڑی میں یہ کیوں نہیں گھستا کہ جب اللہ تمہیں پہلی بار بنا سکتا ہے تو دوسری بار اللہ تعالیٰ کو بنانا تمہارے تھوبڑے کو کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دلیل کے طور پر پیش کی ہے، اور یہ عقلی دلیل ہے کہ کسی بھی سلیم الفطرت شخص کو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی چیز کو وجود دینا پہلی بار مشکل ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو اگر دوبارہ بنانا ہو تو وہ پہلی بار کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب انسان کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، عدم سے وجود بخش سکتا ہے، تو پھر انسان کو ایک بار پیدا کرنے کے بعد پھر جب موت دیتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ گندہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شبہے کو سورہ یاسین والی آیت میں ذکر کیا ہے کہ وہ کفار و مشرکین کیا کہتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا جو ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، جو ہڈیاں تک گل سڑ چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان ہڈیوں کو، ان مردوں کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو مخلوقات کو اولین طور پر پیدا کرتی ہے اور پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گی، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ تو یہ شرعی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہے جو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے ذکر کی ہے جو بعث بعد الموت کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنے والے ہیں، یا بعث بعد الموت یا موت کے بعد کی زندگی کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کو رد کرنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ عقلی دلیل ہے۔ اب آئیے بعث بعد الموت کی بات ہو گئی، اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور زندہ ہونے کے بعد پھر ان کو حشر کی طرف اکٹھا ہونا ہے، میدان محشر میں آئیں گے۔ تو اب یہ میدان محشر کیا ہے، اور یہ حشر اس کی تفصیلات کیا ہیں، کہاں جمع ہوں گے، کیسے جمع ہوں گے، جمع ہو کر ہوگا کیا، وہاں کی تفصیلات اب آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ قرآن و سنت کی دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد انہیں محشر کی زمین میں لے جایا جائے گا، درا حالے کی وہ مادرزاد ننگے ہوں گے، پیدل ہوں گے، یعنی پیروں میں جوتے اور چپل نہیں ہوں گے، تو پیدل ہوں گے، یعنی ننگے پیر ہوں گے اور ننگے بدن ہوں گے۔ غرلا، ایسے ہی وہ اس حالت میں ہوں گے جس حالت میں اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے، یعنی غیر مختون۔ اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بچوں کے پیدا ہونے کے بعد اس کا ختنہ کرتے ہیں، تو وہ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ٹھیک اپنی پہلی پیدائش کی طرح وہ جیسے اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور ننگے پیر تھے اور ختنہ شدہ بھی نہیں تھے، غیر مختون تھے، تو بالکل اس دنیا میں جیسے پیدا ہوتے تھے ویسے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین جب دوبارہ زندگی دے گا
تو ساری کی ساری خلقت اسی حالت میں مادرزاد ننگی اور ننگے پیر اور غیر مختون دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اسی حالت میں وہ لے جائے جائیں گے ارض محشر کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا کہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ہم ان میں سے کسی کو نہیں رہنے دیں گے، کوئی ہم سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ وقال تعالی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ یاد کرو اس دن کو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان، اور وہ سب کے سب لوگ اللہ تنہا، جو جس کی ذات تنہا ہے اور جو قہار ہے، اس کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، درا حالے کی وہ ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اے اللہ کے رسول، عورت مرد سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، عورت مرد سارے ہوں گے اور سب ایک دوسرے کی طرف ٹکر ٹکر تاک رہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، وہاں معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہو۔ جی، یہ روایت متفق علیہ ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 6527 اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2859 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ جو حشر ہوگا یہ تمام مخلوقات کے لیے ہوگا، یعنی عام ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت قائم ہونے تک کی جتنی مخلوقات اس دنیا میں آئیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین یک لخت جمع فرمائے گا، ایک میدان میں اکٹھا کرے گا۔ قرآن و سنت کی دلیلوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حشر ایک اور بھی ہوگا اس حشر کے علاوہ، اور وہ ہوگا جنت کی طرف ہانکنے کے لیے یا جہنم کی طرف دھکیلنے کے لیے۔ تو جتنے اہل ایمان ہیں ان کو جنت میں جانے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، وفد در وفد، اور ان میں سے بعض سوار ہوں گے، بعض غیر سوار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو اس دن کو جب متقین کو ہم اکٹھا کریں گے رحمان کی طرف، گروہ در گروہ، وفد کی شکل میں۔ امام طبری رحمہ اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ کی قسم، یہ جو الرحمن کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے لوگ، اکٹھا ہوں گے متقین جنت میں جانے کے لیے، یہ اپنے پیروں پر چل کر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا، بلکہ ان کے سامنے اونٹنیاں لائی جائیں گی، ایسی خوبصورت اونٹنیاں کہ جس طریقے کی اونٹنیاں اس سے پہلے مخلوقات نے کبھی دیکھی نہیں ہیں۔ ان پر سونے کے کجاوے کسے ہوئے ہوں گے، ان کی لگامیں زبرجد کی ہوں گی، اور وہ ان پر سوار ہوں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک تشریف لائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام اور اکرام ہوگا اہل ایمان کے لیے جن کو جنت میں لے جانا ہے۔ یہ ہکا کر نہیں لے جائیں گے اور نہ ہی پیدل جائیں گے، بلکہ
سواری پر ان کو لے کر جایا جائے گا، اور سواری کی تفصیلات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بیان کی گئی۔ یہ امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 380 پر اس تفصیل کو بیان کیا ہے۔ یہ تو معاملہ ہوگا متقین کا، اور کفار کا معاملہ کیا ہوگا؟ کفار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف اپنے منہ کے بل لے جائے جائیں گے، اندھے، بہرے، گونگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 34 میں کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ یہ سب سے برے لوگ ہیں اپنے مکان، اپنی جگہ کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ گمگشتہ راہ ہیں راستے کے اعتبار سے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 97 میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن ان کو اکٹھا کریں گے ان کے چہروں کے بل، اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اس قسم کے حشر سے۔ تو یہ محشر کا معاملہ ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے گزری۔ دو حشر ہوگا اور دونوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے حوض کا۔ حوض، جس کو حوض کوثر بھی کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی آپ کے سامنے۔ حوض پر ایمان، یہ ایمان بالیوم الآخر کے اجزاء میں سے ہے۔ حوض کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ حوض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا عظیم تحفہ ہے، جو اللہ رب العالمین، جسے اللہ رب العالمین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں عطا کرے گا، میدان محشر ہی میں عطا کرے گا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوں گے اور آپ کی امت وہاں پر آئے گی۔ اس حوض کی صفت قرآن و سنت کی نصوص میں آئی ہوئی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید و شفاف ہوگا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور وہ حوض کافی کشادہ ہوگا، اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوگی، اس کے ہر کونے سے دوسرے کونے تک کی دوری 1 ماہ کی مسافت ہے، اس کا پانی جنت سے آ رہا ہوگا، اس میں 2 پرنالے گر رہے ہوں گے جنت سے، اور اس کا پانی وہاں سے اس میں آ رہا ہوگا۔ ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ اس حوض کے برتن جو ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، اور اس کی تفصیل شراح نے بیان کی کہ اس حوض سے کے جو برتن ہوں گے، یعنی برتن کس لیے ہوں گے کہ ان برتنوں سے لوگ پانی پئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پانی ڈالیں گے اور لوگ پئیں گے، تو ان برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہوگی۔ کس چیز میں؟ ایک تو تعداد کے اعتبار سے، کہ جس طریقے سے آسمان کے ستارے لاتعداد ہیں، اسی طریقے سے اس حوض کوثر پر پائے جانے والے برتنوں کی تعداد لاتعداد ہوگی، جو اعداد و شمار سے باہر ہے، یعنی بے شمار تعداد ہوگی۔ اور یہ تعداد کی کثرت بتلائی گئی کس لیے؟ تاکہ امت کو اطمینان ہو کہ وہاں پانی پینے کے لیے لائن نہیں لگانی پڑے گی، نہ ہی کوئی ہڑبڑاہٹ ہوگی، بلکہ اتنی کثرت ہوگی برتنوں کی کہ ہر بندے کے ہاتھ میں برتن آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا، اور کشادگی حوض کی اتنی ہوگی کہ اس کو لائن لگائے بغیر اپنی اپنی جگہ پر پانی میسر ہو جائے گا۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہوں گے، چمک دمک میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں آسمان پر ستارے
चमक रहे होते हैं, लाइट मार रहे होते हैं, तो हौज पर जो बर्तन मौजूद होंगे वो काई लगे हुए पुराने धुराने बर्तन नहीं होंगे, बल्कि ऐसे बर्तन होंगे जो अपनी पूरी आबोताब पर होंगे और ऐसे चमक रहे होंगे जैसे आसमान पर सितारे दरख्शंदा होते हैं। हौज के सबूत पर और इस बात पर कि वो हक है, बहुत सारी सही अहादीस दलालत करती हैं, बल्कि बाज़ मुहक्किकीन उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि हौज के बारे में रिवायतें मुतवातिर की हद तक पहुँच गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज के बारे में रिवायतें बयान करने वाले सहाबा किराम की तादाद 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर है, यानी 33 से 40 के दरमियान उनकी तादाद तकरीबन जिक्र की जाती है। उन्हीं में से एक रिवायत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदा की है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हौज की मिकदार, उसकी मसाफत इतनी है जितनी ऐला और सना के दरमियान। ऐला और सना दो अलग अलग शहर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हौज की मसाफत बयान की कि उसकी मसाफत ऐला और सना के दरमियान जितनी मसाफत है यमन में, सना यमन के अंदर है, तो कहा कि उतनी मसाफत दोनों के दरमियान हो, दोनों उसके एक किनारे से दूसरे किनारे की मसाफत इतनी होगी। और फरमाया कि व इन्न फीहि मिनल अबारीक कअददि नुजूमिस समा, उसमें जो लोटे होंगे, उसमें जो बर्तन होंगे, उसके जो बर्तन होंगे उसके बारे में अलग अलग अल्फाज आए हैं। कहीं उसके लिए हदीस में कीज़ान का लफ्ज़ आया है, कहीं मुतलक आनिया का लफ्ज़ आया है, कहीं उसके लिए अबारीक का लफ्ज़ आया है। और ये सारी रिवायतें मिल करके एक ख़ास तफसीलात को बयान करती हैं, जिसका ये मौका भी नहीं है और उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। तो कहा कि उसके जो लोटों की तादाद है वो आसमान के सितारों की तादाद, आसमान के सितारों की तादाद में है, यानी उतने कसरत में। और जगहों पर जो अल्फाज आए उससे दूसरी वजह तशबीह समझ में आती है, यानी चमक दमक। अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौदी मसीरत शहर, मेरे हौज की मसाफत एक माह है, एक माह है, यानी हर कोने की, चार कोने होते हैं, चार जाविये होंगे, हर जाविये, एक जाविये से दूसरे जाविये तक की मसाफत एक माह की मसाफत है। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वज़वायाहु सवा, उसके चारों कोने बराबर बराबर दूरी पर हैं, यानी लंबाई उसकी और चौड़ाई दोनों बराबर है, और हर जाविये की मसाफत एक माह की मसाफत है। अच्छा, और एक माह की मसाफत का क्या मतलब होता है? एक माह की मसाफत यानी उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये रिवायत बयान की गई है, ज़ाहिर सी बात है उस ज़माने में गाड़ी तो मौजूद नहीं थी, ट्रेन तो मौजूद नहीं थी, हवाई जहाज़ और रॉकेट तो मौजूद नहीं था। इसलिए उस ज़माने की जो सवारियाँ थीं उसके एतबार से इसको शारिहीन ने बयान किया है कि एक आम सवारी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट की सवारी होती थी, उस सवारी से एक माह की मसाफत मुराद है। जी। उसके बाद फरमाया कि माउहु अबयदु मिनल लबन, उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शफ़ाफ होगा। दोनों चीज़ें, सफ़ेदी होगी और शफ़ाफ़ियत उसके अंदर होगी, और उसकी खुशबू मुश्क से भी ज़्यादा होगी, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगी। और देखिए वो रिवायत आई, व कीज़ानुहु कनुजुमिस समा, और उसके जो बर्तन होंगे, कीज़ान, उसके जो प्याले होंगे, वो आसमान के सितारों की तरह से होंगे। आसमान के सितारों की तरह से होंगे किस चीज़ में? उसकी तफसील बयान की आपके सामने कि दो चीज़ में, तादाद में, कि जिस तरह आसमान के सितारों की तादाद बेशुमार है, वैसे उन बर्तनों की तादाद बेशुमार होगी। दूसरी बात कि जिस तरह आसमान के सितारे चमक मारते हैं, रोशन हैं, इसी तरीके से वो बर्तन जो अल्लाह के रसूल जो उस हौज़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा, वो बर्तन उसी तरीके से चमक रहे होंगे जैसे आसमान के सितारे चमकते हैं। अच्छा, इस पानी की एक सिफत और बयान की गई है जो अभी तक आपके सामने जिक्र नहीं की गई, और वो इस रिवायत के अंदर है। फरमाया कि इस हौज़ के पानी की खुसूसियत ये है कि जो उससे एक बार पी लेगा
پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حوض کوثر سے پینا نصیب فرمائے، اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے۔ فرمایا کہ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو اس سے ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی 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 بھی پیاسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں 6579 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں 2292 نمبر پر اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، یہ حوض ہوگا کہاں پر؟ کہتے ہیں کہ یہ حوض اللہ رب العالمین آپ کو محشر کی زمین میں، جہاں پر محشر واقع ہوگا وہیں پر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور یہ چیز اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ ارض محشر جو ہے وہ اس روئے زمین پر جس پر ہم لوگ ابھی ہیں، اس زمین پر نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کا سارا معاملہ وہ دوسری سرزمین پر ہوگا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ زمین بدل دی جائے۔ یہ زمین جو ہے یہ تو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دی جائے گی، اس کی تو سارے تاروں پود بکھیر کر رکھ دیے جائیں گے، اس کے اوپر موجود سارے کے سارے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں، روئی کے گالوں کی طرح سے ہوا میں منتشر ہو کر اڑ رہے ہوں گے، یہ زمین ہی نہیں بچے گی۔ تو یہ جو زمین جس کا ذکر کیا جا رہا ہے محشر کے اندر، یہ زمین دوسری زمین ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ زمین دوسری ہوگی، وہ آسمان دوسرا ہوگا۔ اس وقت جو ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو وہ حوض اس محشر کے میدان میں اللہ رب العالمین ان کو دے گا، اور اس کے اندر جو پانی آئے گا وہ کوثر سے آئے گا۔ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت کے اندر ہوگی۔ تو جنت کے اندر جو نہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کوثر حقیقت میں اس نہر کا نام ہے، اور پھر وہاں سے وہ پانی پرنالے کے ذریعے سے، میزاب کے ذریعے سے حوض کوثر کے اندر گر رہا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حوض کو حوض کوثر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حوض کوثر اس اعتبار سے کہا جاتا ہے، اس حوض کا نام کوثر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو پانی آ رہا ہے چونکہ وہ کوثر کا پانی ہے، اس لیے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ، زمزم کا کنواں تو مکہ میں ہے، لیکن جب آپ پانی وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، حاجی صاحبان لے کر کے آتے ہیں، تو جس بوتل میں رکھا رہتا ہے آپ کہتے ہیں یہ زمزم ہے، وہ زمزم تھوڑی ہے، وہ بوتل وہ جو ہے اس کے اندر زمزم کا پانی چونکہ رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ اس پر زمزم کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حوض جو ہے وہ کوثر نہیں ہے، لیکن اس حوض کے اندر جو پانی ہے چونکہ وہ کوثر کا ہے، اس لیے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، ورنہ کوثر اصل میں اس نہر کا نام ہے جو جنت میں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز کے طور پر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر مستقل ایک سورت اتاری ہے، اور اس کوثر کو اللہ رب العالمین نے بطور احسان ذکر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ کوثر سے مراد صرف وہ نہر نہیں ہے، بلکہ خیر کثیر کے معنی میں ہے، اور اس دنیا کے اندر جو امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے کم عبادتوں پر زیادہ اجر کا معاملہ کیا ہے، وہ سب خیر کثیر جتنی شکلیں ہیں وہ سب کوثر کے اندر داخل ہیں، ہاں، لیکن اصل کوثر وہی نہر ہے جو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا جنت میں۔ اہل علم کا اختلاف ہے کہ میزان اور حوض ان دونوں میں سے پہلے کون ہے؟ پہلے حوض جب انسانوں کو دوبارہ زندگی دیے جانے کے بعد، بعث بعد الموت کے بعد، جب میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، تو ان کے سامنے پہلے ان کو حوض پر لے جایا جائے گا، کہ چونکہ وہ قبروں سے نکل کر کے پیاسے، اور شدت کی پیاس اس وقت لگ رہی ہوگی، اور شدت کا احتیاج ہوگا کہ کہیں سے ایک گھونٹ پانی مل جائے، کیونکہ لمبی نیند کے بعد لوگ بیدار ہو کر
موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، تو سب سے پہلی چیز ان کو پیاس لگے گی اور شدت کی پیاس میں وہ ہوں گے۔ تو میدان محشر کے بعد فوراً اصولی طور پر، عقلی طور پر یہ بات منطقی لگتی ہے کہ جب وہ شدت کی پیاس میں ہوں تو پہلا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ان کو پانی پلایا جائے، یا پھر میزان پہلے ہوگا۔ اور میزان کا مطلب ہے کہ جہاں ان کے اعمال کو تولا جائے گا، جہاں حساب کتاب کا عمل دخل شروع ہو جائے گا، تو وہ تو اپنے ہوش و حواس میں پہلے ہی نہیں ہے، ہوش و حواس سے بیگانہ ہے شدت پیاس کی وجہ سے، اور اس پر مزید تھوپ دیا جائے کہ اب اعمال کا حساب کتاب دو۔ تو کیا ہے معاملہ؟ پہلے محشر میں میزان پیش، اعمال نامہ جہاں پر تولا جائے گا وہاں پر لوگوں کو پہلے لے جایا جائے گا، یا پہلے ان کو پانی پینے کو دیا جائے گا کہ پہلے تھوڑا سا دھیرج رکھو، تھوڑا سا ہوش میں لوٹ آؤ، اور پھر بعد میں اگلے مراحل کو طے کرو؟ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ میدان محشر میں دوبارہ جب زندہ کیے جانے کے بعد لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو پہلے حوض کوثر پر لے جایا جائے گا، ان کو حوض پر پہنچیں گے، یا پھر اس سے پہلے اعمال کے تولنے کا معاملہ، اعمال کو کے وزن کا معاملہ ان کے سامنے پہلے پیش آئے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ میزان پہلے ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حوض پہلے ہے۔ لیکن صحیح بات، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، کہ اصولی بات جو منطقی لگتی ہے وہ یہ کہ حوض پہلے ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلے وہ پانی پی لیں، پہلے اپنے ہوش میں تو آ جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ حوض یہ متقین کے لیے ہوگا، اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اس کی تفصیلات میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ٹھیک ٹھاک اہل ایمان ہیں انہی کو نصیب ہوگا۔ اہل ایمان میں سے بھی جو اہل بدعت ہیں وہ وہاں سے دھتکار دیے جائیں گے۔ تو جو اہل ایمان ہیں کم سے کم ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ تو ویسا سلوک نہ کیا جائے، ان کو تو کم از کم پانی مہیا کر دیا جائے۔ منطقی طور پر یہ بات زیادہ اقرب لگتی ہے، اور اسی کو عام محققین علماء نے راجح قرار دیا ہے کہ پہلے حوض ہی ہوگا۔ محشر میں جو ہے پہلے حوض کوثر پر لوگ جائیں گے، وہاں پر پہلے ان کو پانی پلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ میزان کی طرف بڑھیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مضمون کے اعتبار سے مضمون اس بات کا متقاضی ہے کہ جب لوگ پیاسے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پہلے ان کی ضیافت کی جائے پانی پیش کر کے، تو یہی چیز زیادہ منطقی لگتی ہے کہ پہلے حوض ہوگا، اس کے بعد میزان ہوگا۔ اب آئیے، جب میزان کی گفتگو چل ہی پڑی ہے تو میزان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ میزان ہے کیا، اس کی صفت کیا ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں میزان پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ اور جب ترازو ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پر موزون کو ڈالا جاتا ہے اور ایک پر اس کے وزن کو ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقی ترازو ہے جس کی ایک زبان اور دو پلڑے ہیں، لسان جو اس کا بیچ کا کانٹا ہوتا ہے، اور دو پلڑے اس کے دونوں طرف یہ ہوں گے۔ یہ حقیقی ہے، یہ مجازی نہیں ہے، بلکہ جیسے مجازی کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے فرقوں نے اس کو مجاز پر محمول کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ حقیقی ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک کانٹا ہوگا، اور اس پہ بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور وہ ذرے مثقال ذرہ کے اعتبار سے، مثقال ذرۃ من خیر او شر، اور وہ خیر اور شر کے ذرہ برابر جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر ناپی جائیں گی، اور اس کے اوپر وزن ہوگا۔ کتاب و سنت کی دلیلیں میزان کے ثبوت پر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم میزانوں کو رکھیں گے، انصاف کے میزانوں کو قائم کریں گے قیامت کے دن، تو کوئی نفس ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
سورہ قاریہ آیت نمبر 6 سے 9 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ لوگ جن کے ترازو بھاری پڑ گئے وہ خوشکن زندگی میں ہوں گے، اور جن کے ترازو ہلکے ہو گئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شیخین نے یعنی امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مشہور روایت ہے، امام بخاری نے سب سے آخری روایت اپنی بخاری کے اندر اسی کو بنایا ہے، اور اس پر ختم بخاری کے جو دروس ہوتے ہیں وہ اسی حدیث پر ہوتے ہیں عام طور پر، تو یہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہوگی۔ دو کلمے ہیں جو اللہ رب العالمین کو، جو رحمان کو ڈھیر محبوب ہیں، زبان پر وہ نہایت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہیں، اور وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس حدیث کے اندر بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میزان کا ثبوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یعنی باقاعدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو انسان کا ایک قول ہے، یہ قول بھی اس ترازو پر رکھا جائے گا اور تولا جائے گا، اور یہ بولنے میں جتنا آسان ہے یہ ترازو میں اتنا ہی زیادہ وزنی ہے، بوجھل ہے، یعنی خیر کے یعنی اعمال کو وزنی کر دینے والا کلمہ ہے یہ۔ اور جانتے ہیں آپ کہ جو پلڑا بھاری ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ خیر کا اگر بھاری ہو گیا تو خیر تو بشارت ہے، اور اگر شر والا بھاری ہو گیا اور خیر والا ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، قرآن کی آیت ابھی آپ نے سنی۔ امام احمد نے اور حاکم نے اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت بیان کی ہے، ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ایک بار وہ اراک کے درخت پر چڑھ رہے تھے اور ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈلیاں پتلی سی تھیں، تو ہوا کی وجہ سے وہ ادھر ادھر ہلنے لگے، ہلکے پن کی وجہ سے، تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر ہنس رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، تو کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد سے بھی زیادہ وزنی ہے، احد سے بھی زیادہ وزنی ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی۔ تو اس کا ان ساری روایات کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ اس میزان کا اس دنیا کی میزان پر آپ قیاس نہیں کر سکتے، اس کا پیمانہ الگ ہے، اس میں ناپی جانے والی چیزیں الگ ہیں۔ اس دنیا میں آٹے دال چاول ناپے جاتے ہیں، وہاں پر انسان کے اعمال اور انسان کے اقوال اور انسان کے افعال تولے جائیں گے، تو وہ جو ہے ترازو الگ نوعیت کا ہوگا۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ترازو پر تولی کیا چیز جائے گی؟ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اس پر تولی جائیں گی جن کی دلالت قرآن و سنت کے نصوص میں موجود ہے۔ 3 چیزیں اس ترازو پر تولی جائیں گی، جو میزان قائم کیا جائے گا اس میزان پر 3 چیزیں تولی جائیں گی۔ نمبر 1 اعمال، انسان کے اعمال۔ یہ چیز ثابت ہے کہ انسان کے اعمال کو، ظاہر سی بات ہے یہ تعجب ہوتا ہے آپ کو کہ انسان کی نماز ہے، روزہ ہے، یا انسان کی زبان سے نکلے ہوئے اذکار ہیں، یہ چیز تو آپ نے کہی اور ہوا میں چلی گئی، یہ مانوی چیزیں ہیں، یعنی ان کا کوئی ٹھوس جسم نہیں ہے۔ جب ٹھوس جسم نہیں ہے تو تولی کیسے جائیں گی؟ یہ میٹیریل نہیں ہے، اور جب میٹیریل نہیں ہے تو ان کو تولا کیسے جائے گا؟ یہ ایک اشکال آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ روایات کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے
کہ اللہ رب العالمین ان معنوں کو، ان غیر مادی چیزوں کو اللہ رب العالمین ایک ٹھوس جسم عطا کرے گا، اس کو میٹیریل کی شکل میں کنورٹ کر دے گا، اور اس کے بعد ان کو میزان پر رکھا جائے گا۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو ابھی گزری کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، اس سے دلیل پکڑی کہ اس کو مجسم شکل میں اس کو جسم بنایا جائے گا، ٹھوس میٹیریل بنا کر کے اس کو ڈالا جائے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، کیا یہ نکلنے والی چیزوں کو نہیں تول سکتی؟ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آنے والی ہیں، جو بظاہر میٹیریل نہیں ہے، ان کو بھی ناپا تولا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، خاص طور سے سائنس کی ترقی کے بعد اس چیز کو تسلیم کرنا اب مشکل نہیں ہے۔ تو ہم یہی کیوں فرض کریں کہ انسان کے اعمال کو اللہ رب العالمین جسم دے کر کے اور اس جسم کو، اس مجسم شکل کو ترازو پر رکھے گا؟ ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں مان سکتے کہ جب آیا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے تو تولے جائیں گے، وہ تولے کیسے جائیں گے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ میرے خیال سے یہ کہنا زیادہ انسب ہے۔ جی، دوسری چیز جو تولی جائے گی ترازو پر وہ کیا ہے؟ اعمال جن صحیفوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن رجسٹروں میں لکھ کر رکھے گئے ہیں، وہ ریکارڈ جس رجسٹر پر لکھا گیا ہے ان رجسٹروں کو تولا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اعمال لکھنے کے لیے اس دنیا ہی کے اندر متعین کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین، کاتبین ان کو کہا ہی گیا، یعنی وہ ہر نقل و حرکت انسان کی واچ کرتے ہیں اور اسے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو وہاں جو تولا جائے گا، انسان کے اعمال نامے تولے جائیں گے، یعنی اعمال جن صحیفوں میں لکھے جاتے ہیں، جن رجسٹروں پر لکھے جاتے ہیں، ان رجسٹروں کو اس پر رکھا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دائیں کندھے والا خیر لکھ رہا ہے، بائیں کندھے والا شر لکھ رہا ہے۔ اب اس کا تیار کیا ہوا رجسٹر، اس کا تیار کیا ہوا رجسٹر، اس میں سے جو بھاری آ جائے گا، اگر یہ بھاری پڑ گیا اور یہ ہلکا پڑ گیا تو ٹھکانہ عبدالآباد کے لیے جہنم ہے۔ اگر اس کا لکھا ہوا بھاری آ گیا، اس کا ہلکا پڑ گیا تو عبدالآباد کے لیے جنت ہے۔ تو اعمال تولے جائیں گے، یعنی اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اعمال نامے یعنی جن میں اعمال، ان صحیفوں کو تولا جائے گا جن صحیفوں میں اعمال درج کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نجات دے دے گا ایک آدمی کو میری امت میں سے، تمام مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن اس کا 99 رجسٹر نشر کر دیا جائے گا۔ کتنا؟ 99 رجسٹر نشر کر دیا جائے گا۔ ہر رجسٹر کی کیا نام ہے، لمبائی انسان کی نگاہ پہنچنے کی دوری تک کی ہے، یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے اتنا لمبا وہ رجسٹر ہوگا۔ ایک رجسٹر، صرف ایک رجسٹر، اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جہاں تک انسان کی حد نگاہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے بندے سے پوچھے گا کہ کیا اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں سے کسی چیز کا انکار کر رہے ہو تم، کہ ایسی چیز لکھ دی گئی ہے جو تم نے نہیں کیا ہے؟ کیا میرے متعین کردہ فرشتے جو لکھنے والے تھے انہوں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں نہیں اے میرے رب، جو لکھا ہوا ہے وہ سب حقیقت میں میرا اپنا کیا دھرا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا الک عذر او حسنہ، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے جو تم کرنا چاہو، یا پھر کوئی اور نیکی ہے جو تم بیان کرو؟ تو وہ آدمی کہتے ہیں وہ حیران ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں سوجھے گا، اس کو لگے گا کہ اب جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ تو کچھ ہم نے کیا ہی نہیں ہے، نہ کوئی اچھی چیز نہ بری چیز، سب کچھ اس کے اندر پائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
जो उसने छोटी और बड़ी चीज की थी सारी की सारी उसके अंदर मौजूद होगी। तो जब अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई माजरत है या कोई और नेकी कहीं छुपी हुई रह तो नहीं गई है तुम्हारी, तो रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो आदमी हैरान रह जाएगा, हैरान और परेशान, उसको कुछ नहीं याद आएगा कि कोई चीज उसकी छूट रही है। फयकूल ला या रब्बी, कहेगा नहीं है अल्लाह, ए मेरे रब, कोई चीज नहीं बची है। तो अल्लाह ताला कहेगा क्यों नहीं, तुम्हारी एक नेकी अभी है जो हमारे पास महफूज है, तुम पर आज के दिन कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर वो बिताका निकाला जाएगा। बिताका का लफ्ज आया है, इसीलिए इसको हदीस बिताका कहा जाता है। बिताका, वो कार्ड निकाला जाएगा। कौन सा कार्ड? जिसके अंदर लिखा हुआ होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये कलिमा लिखा हुआ होगा। तो रावी कहते हैं कि फिर उसको उन 99 रजिस्टरों के दरमियान एक एक पर, तराजू के पलड़े पर 99 रजिस्टर और एक पर उसको रख दिया जाएगा। सारे 99 रजिस्टर जो इतने इंसान की जो हद निगाह है, इतने इतने बड़े बड़े रजिस्टर, 99 रजिस्टर भरे हुए, और सब वो जो उस बंदे ने किए उसके खुद अपने एतराफ़ के मुताबिक, उन सारे 99 रजिस्टरों को एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाएगा और दूसरे पलड़े में अकेले उस बिताके को रख दिया जाएगा, उस कार्ड को रख दिया जाएगा जिस पर लिखा हुआ होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रावी कहते हैं फताशति सिजिल्लात, सारे के सारे जो बकिया रजिस्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, हल्के पड़ जाएंगे। वस्तक़ुलतिल बिताका, और ये कार्ड उनको झुका देगा, ये कार्ड जो है ये झुक जाएगा, वजनी हो जाएगा, और कोई भी चीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वजनी नहीं हो सकती। इस रिवायत को बयान किया है इमाम अहमद ने मुस्नद के अंदर, अपनी मुस्नद की दूसरी जिल्द में सफ़ा नंबर 213। और यहाँ पर जो कहा कि बिस्मिल्लाह के साथ यानी अल्लाह के नाम के साथ कोई और चीज़ वजनी नहीं ठहर सकती, ये मतलब है उसका। इमाम तिरमिज़ी ने अपने सुनन के अंदर 5वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 24-25 पर इसको जिक्र किया है, हदीस नंबर है 2639। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में पहली जिल्द में सफ़ा नंबर 6 पर जिक्र किया है, हदीस नंबर 529, और इसको सही कहा है, इमाम ज़हबी ने उनकी मुवाफ़क़त की है। अच्छा, तो ये दूसरी चीज़ हुई जो तराजू पर तौला जाएगा। क्या? पहली चीज़ इंसान के आमाल, दूसरी चीज़ वो रजिस्टर जिस पर आमाल लिखे हुए होंगे, वो सहीफ़े, और तीसरी चीज़ बंदा खुद, इंसान खुद तौला जाएगा, इंसान ही इंसान को भी तौला जाएगा। और इंसान के वज़न पर दलालत करती है सूरह कहफ की वो आयत जो 105 नंबर की हदीस है, आयत है, जिसमें रब्बुल आलमीन फरमाता है फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कि हम क़यामत के दिन उनका कोई वज़न नहीं रखेंगे, उनका कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। और इसी तरीके से अभी अभी आपके सामने अब्दुल्ला बिन मसूद वाली रिवायत गुजरी है, जिनकी पतली पिंडलियों पर लोग हंस रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम हंस रहे हो, उनकी वो पतली पिंडलियां जो है उसको देख करके, वो क़यामत के दिन इतने वजनी है कि जबल उहुद से भी ज़्यादा उनका वज़न होगा, जबल उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा वजनी होंगे। तो इसका क्या मतलब निकला कि उन आमाल नाम, उस मीज़ान पर, उस तराजू पर इंसान को भी तौला जाएगा, इंसान को भी तौला जाएगा। अलबत्ता ये तय है कि वहाँ इंसान का वज़न, अब ये नहीं है कि इंसान जो जितना मोटा होगा उतना वज़नी हो जाएगा। ऐसा रहे तब तो फिर इस दुनिया में तोड़ बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाएं सारे लोग। वहाँ वज़न इंसान के दाखिली तकवा की बुनियाद पर इंसान का वज़न बढ़ेगा। जिसका जितना तकवा होगा, जो जितना नेक होगा, उसके एतबार से उसका वज़न होगा। तो ये हुआ मीज़ान का मामला। अब उसके बाद अगला मरहला है शफाअत का, उसके बाद मरहला है पुल सिरात का, और उसके बाद मरहला है जन्नत और जहन्नम का। इन तीनों पर गुफ्तगू शायद आज मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है,
اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اب آج کے درس کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان سارے مراحل میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو سننے والے اور ان سننے والے لوگوں کے متعلقین، احباب اور سارے اہل ایمان اور اہل اسلام کو اللہ رب العالمین اپنے ان کے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکیوں سے اپنی امان بخشے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت فرمائے۔ ہم میں سے کسی کو جہنم میں اللہ رب العالمین نہ ڈالے، جہنم کی آنچ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔